بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جواب: جنت 7 آسمان کے اوپر 7 آسمان سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب: جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب: سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائی 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گڑھے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اعجاز پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حورین کون ہیں؟ جواب: حورین جنت میں مومنوں کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن، اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ جواب: یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدین المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جواب: جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب: 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب یہ آیت تو نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، ایک جہنم، دوسرا جنت اور تیسرا پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل: قیامت میں جب موجود آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔
جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نمبر 3، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ نمبر 4، گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ نمبر 5، اس پل کے اوپر 8 آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ نمبر 6، جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی علی وسلم علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ہر ایک کو فکر ہوگی کہ کس طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے مال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ مال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجیے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے اپنا فضل، کرم، رحم والے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ دار نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کی بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی دوسروں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔